تو یہ اربنائزیشن ہے. اربنائزیشن دیکھیں میرا یہ پوائنٹ آف ویو جب سے آپ کی اس طرح ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے, سوسائٹی ایوالو ہوئی ہے, تو جب ڈفرینٹ علاقوں سے لوگ بڑے شہروں میں آ کے رہنا شروع ہوئے ہیں, ظاہر ہے کچھ ڈفرینٹ کوئی لو اکنامک بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس پڑھنے آتے ہیں, اس کے بعد جابس کے جب یہاں سیٹل ہوتے ہیں وہ اکیلے آتے ہیں, یا وہ ہاسٹلس میں رہیں گے یا سنگل اپارٹمنٹ میں رہیں گے, تو ظاہر سی بات ہے ان کے اندر انڈیویجولزم آ جاتا ہے. پھر وہ آتے ہیں, کوئی لڑکی دیکھتے ہیں, رشتہ دیکھتے ہیں, پھر وہ مطلب بہت کم ہوتے ہیں جو کہ آلریڈی جن کی فیملیز آپ کے بڑے شہر میں موجود ہوتی ہیں. پھر جب لڑکی اس مائنڈ سیٹ سے آئے گی کہ جی مجھے اپنا فوراً گھر دے. دیکھیں ہمارے جو پیرنٹس تھے, جو ہمارے گرینڈ پیرنٹس تھے, پہلے سسٹم ایسے نہیں تھا. اس ٹائم ہماری گرینڈ پیرنٹس میں یا ہماری ماؤں میں یا دادیوں میں, نانیوں میں انڈیویجولزم نہیں تھی کہ میں ہوں. ان کی سب سے بڑی جو پرائیورٹی ان کی فیملی ہوتی تھی کہ ہماری پرائیورٹی چینج ہو گئی. ہاں اب پریفرنس آ دی کہ میں, انڈیویجولزم اسی لیے آیا. اور پھر جب آپ اپنے اوپر بات کریں گے پھر آپ سیلفش ہو جاتے ہیں, پھر آپ سوچتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں, پھر آپ کسی اور کے لیے نہیں سوچیں گے کہ کوئی بات نہیں کہ میری اس حرکت سے اگلے بندے کو محبت میرے راستے میں نہیں آ سکتی. ہاں تو پھر وہی بات, میں کھلا لوں گا. اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں, پوچھنے والا پہ کوئی نہیں ہے, آپ ذمہ دار نہیں ہوتے. پھر آپ کے اس فیصلے سے یہ وہ آپ خیال نہیں کرتے اگلے بندے پہ کیا اثر پڑے گا. اگلا بندہ مر بھی سکتا ہے آپ کے فیصلے سے, مر گئے بھائی, بیمار ہو سکتا ہے, اگلے بندے خراب ہو گئی ہے. جسٹ یو آر سو سیلفش کہ آپ صرف اپنی ہی ذات کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور یہ چیزیں دیکھیں امیچور لوگ کرتے ہیں. یہ ہماری نانیاں دادیاں یہ نہیں کرتی تھی کہ جی ہم نے اپنے لیے سوچنا. میں سنا کی زندہ مثال دیتا ہوں, وقت پہ جاؤں گا, میں اس کی زندہ مثال دیتا ہوں سیکریفائس کی. اس وقت سب سے زیادہ کم جو طلاقوں کی ریشو ہے نا, جو کہ نیگلیجبل ہے, وہ ہے جاپان. اور جاپان کے اندر میری کزن جو ہے وہ میرڈ ہے, تو اس کا خاوند مر گیا. تو میں نے اس کو کہا کہ تمہارا خاوند اب مر گیا ہے تو اب تو تم اپنی عدت پوری کرو اور آزاد ہو. اس نے کہا نہیں ناٹ ایٹ آل, کیونکہ اس کی ماں بھی جاپانی تھی. اس نے کہا آئی ہیو ٹو گو بیک, کیونکہ جاپان کے اندر جب تک خاندان مجھے آزاد نہیں کرے گا, ڈیورس نہیں دے گا, میرے خاوند کے مرنے سے میں ڈیورس نہیں ہوں. یہ ہے ان کا فیملی سٹرکچر. وہ آج بھی اپنی ساس کے ساتھ رہ رہی ہے. اور میں جس لڑکی کی یہ بات کر رہا ہوں وہ پاکستان کے اندر ایک بہت اچھے بیوروکریٹک سٹرکچر کی ایک بہت اعلیٰ افسر تھی, جو چھوڑ کے جاپان گئی لیکن اپنی ساس کو نہیں چھوڑ سکی. جب تک آپ فیملی سٹرکچر میں رہیں گے شاید مختلف ہوگا, جب نہیں رہیں گے مختلف ہوگا.